حج کے فضائل، موضوع ہے ذوق حج، شوق حج۔ آج یہ کیونکہ الحمدللہ کچھ دنوں میں حاجی حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، فلائٹیں شروع ہونے والی ہیں۔ سالہ سال سے یہ انداز ہے اپنا بزرگوں کے تحفے، علماء کرام کی صحبتوں کے تحفے کہ موسم کے حساب سے بیان ہوتا ہے۔ موسم اس میں اتنا پیارا ہے، حاجی بس ابھی احرام باندھے، بس اب احرام باندھے، بس اب فلائٹیں شروع ہونے والی ہیں۔ 1444 سنہ ہجری 2023 کا حج بس شروع ہونے والا ہے، فلائٹیں روانہ ہونے والی ہیں۔ شوال کے آخر میں عموماً حج کی فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بس اب کیونکہ شوال کی آج 21 تاریخ ہو گئی ہے، 21 شوال 12 مئی 2023، تو میں بھی الحمدللہ کچھ ہی دن ہوئے کہ رمضان کی عمرے کی سعادت پا کر آج یہ پہلا جمعہ ہے 12 مئی کا۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں، 5 جمعہ میری غیر حاضر ملے گی۔ ایک 16 رمضان کا جمعہ تھا، میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شب جمعہ ہوا تھا، 16ویں شب رمضان کی، تو تدفین کی حیدرآباد جمعہ کو، تو وہ جمعہ مس ہوا تھا، میں رہ گیا ہوں۔ جنازہ تھا جمعے کے بعد حیدرآباد میں، پھر 22 رمضان کو مدینہ شریف کی طرف عمرے کی سعادت نصیب ہو گئی تھی رمضان میں۔ 23 میں جمعہ روانہ ہو نکل گیا، مطلب یہاں نہیں تھا۔ پھر ایک 30 رمضان کا جمعہ، وہاں 29 روزے ہوئے تھے، یہاں 30 ہوئے، اور عید کے بعد 2 جمعے، تو 5 جمعے میں غیر حاضری رہی۔ یہ غیر حاضری کو غیر حاضری نہیں ہے کہ تو ایسے ہی بس جسم نہیں، بلکہ آپ کو جمعہ یہاں ملا، مجھے مکے مدینے میں ملا، تو بس اللہ آپ کو بھی یہ نصیب کرے، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ بھی اپنے والدین کے ساتھ جلد مدینے اور مکے کی حاضری پائیں۔ بڑی دعائیں آپ سب کے لیے کی ہیں وہاں، اور دعاؤں سے کام ہوتا ہے، جب دیکھیں جائیں دعاؤں سے۔ جلدی جلدی آ جائیے، بڑا اچھا موضوع ہے شوق حج کا، مزہ آئے گا سننے میں انشاء اللہ تعالیٰ۔ بہت پیارا موضوع ہے یہ۔ جب میری حاضریاں نہیں ہوتی تھی تب سے میری معمول ہے کہ میں مکے مدینے کا ذکر کرتا رہا، کرتے رہیں گے، تو یہ الحمدللہ انہیں ذکر کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور محبوب کے در پہ حاضری کی سعادت بخش دیتا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ بس اس کی بات ہمیں چلتے جائیں کہ وہاں بھی کی تھی کعبے کے در کے سامنے، عین کعبہ کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے، پھر انشاءاللہ امید ہے جلد حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ کریم جلدی جلدی آ جائیے، وضو وغیرہ کر کے آ جائیں اپنے بلوڑ سے، تاکہ یہاں رش نہ ہو۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے آشنائے رسول، حج کے ایام قریب ہیں۔ حج کے ایام، ویسے تو حج کے ایام 5 ہیں۔ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے حج کا، اور پھر 8، 9، 10، 11، 12، 13 کو بھی رمی کرے گا، تو یہ 5 دن ایام حج ہے۔ احرام کو جو ہے وہ 8 کو باندھتا ہے، اور پھر جب رمی کرتا ہے، رمی کے بعد قربانی ہوئی، قربانی کے بعد وہ احرام اتار دیتا ہے۔ اب وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 10 ذی الحج کو حاجی شام تک احرام اتار دیتا ہے، لیکن ابھی حج کی بہت ساری چیزیں باقی ہوتی ہیں، طواف زیارہ باقی ہوتا ہے، اگر نہیں کیا ہوتا، اور رمی باقی ہوتی ہے، کنکریاں باقی ہوتی ہیں، تو 13 کو حاجی مکمل فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو حج کے ایام عموماً میں سے 5 ہیں، لیکن یہ جو مہینے شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس میں حج کی تیاریاں ہوتی ہیں، حاجیوں کی تیاریاں ہوتی ہیں، تربیتیں ہوتی ہیں، ان کی فلائٹس جو ہیں وہ
ان کا شروع آتا ہے، پھر جانا شروع ہوتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہی لکھ رہے ہیں کہ اشکار رسول حج کے ایام قریب ہیں۔ خوش بخت لوگ، ایک کلمہ سنیے، بڑا قیمتی لفظ ہے یہ، خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا مژدہ مل چکا ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ ان کے پیسے جمع ہو گئے، ان کے معاملات سارے تیار ہو گئے، بس جانا باقی، وہ حج کی تیاری میں مصروف ہے، تربیتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت سرکاری حج اسکیم میں تقریباً 4 سے 5 حج تربیت کے پروگرام ہو چکے ہیں۔ کراچی میں تقریباً میرے معلومات کے مطابق تقریباً 4 یا 5 ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہمارے کراچی بازار مدینہ کے قریب ہال میں ہو چکے ہیں، تاکہ کئی اطراف میں بھی ہوئے، حاجی گیٹ میں بھی ہوئے، تو حج کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ قافلے صوبے حرم روانگی کو تیار ہو رہے ہیں، پروازیں ان قریب اڑنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ پرواز ہے کہ اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بندہ لندن جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، ساؤتھ افریقہ جاتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں جاتا ہے، وہ رکت، وہ لطف، وہ مزہ نہیں ہوتا جو حج کی فلائٹ میں ہوتا ہے، جو مدینے کے جانے کے سفر میں ہوتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ ہی فلائٹ ہوتی ہے کہ جو ان قریب آپ کو مکے میں لے جائے گی، ان قریب کچھ گھنٹوں بعد آپ کو مدینے میں لے کے چلی جائے گی۔ ابھی تک آپ خانہ کعبہ کو تصویروں میں دیکھتے تھے، ارے کچھ گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے کعبہ کو دیکھیں گے آپ، اس سرزمین پر جانے کے لیے ترستے ہیں کہ میں کب جاؤں گا۔ اے حاجیوں، بس ان قریب کچھ گھنٹے، جب آپ کی فلائٹ اڑے گی تو کچھ گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں اس سرزمین پر پہنچ جائیں گے، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر، کہ جہاں جانے کو ترستے ہیں۔ تو یہ ان قریب فلائٹیں اڑنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ فلائٹوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور خوش نصیب عاشقان رسول جوک در جوک حرم پاک پہنچنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب کرے، آمین۔ ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہتی مہتی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ملے، آمین۔ کعبہ شریف کے پر نور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی کر پائیں۔ کبھی منتظر خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان منتظر میں آقا کریم اس سے لپٹتے، کبھی سینہ لگاتے، کبھی سیدھا رخسار لگاتے، کبھی الٹا رخسار لگاتے، اور کریم منتظر سے لپٹیں گے اور اس کو چومیں گی، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں گے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے اللہ اکبر نفل پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں جانا اور لبیک کی صدائیں بلند کرنا نصیب ہو جائے۔ ایک آج یاد رکھیے دعاؤں سے ہوتا ہے، لیکن جانیے کہ آخر میں جو واقعہ عرض کروں گا کہ اس عاشق رسول کی دعاؤں نے اس کو کیسے حرم پاک پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آخر میں بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اگر بھول جاؤ تو مجھے یاد دلانا۔ بڑا پیارا واقعہ امام ابن جوزی کا، آپ نے اپنی کتاب علوم الحکایت میں لکھا ہے، بڑا ایمان افروز لکھا ہے۔ یعنی جو لوگ مایوس ہوتے ہیں نا، مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ 20 سال بھی تمنا کرتے رہے، یا اللہ مجھے مکے بلا، یا اللہ مجھے مدینے بلا، اور نہ جا سکتے تو مایوس نہ ہو، اس ڈر سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے، سرمایا جاتا ہے، آپ کا یہ پکارنا یا اللہ مجھے حج پہ بلا، مولا مجھے مدینے بلا، یہ رب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ مانگنا بسا اوقات اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے ٹھہرو، اس کو نہ دو، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، یہ میرا پیارا بندہ ہے، اس کو نہ دو، روک دو، اس کو نہ دو۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ کوئی چیز مانگتا ہے فرشتوں سے، اللہ فرماتا ہے اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے کے باری کرو، اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی آپ نے بہت مانگا، بہت دعائیں کی، اور اگر اس کا پھل، اس کے ثمر، فوائد نظر نہیں آتے نا، تو مایوس نہ ہو،
محبوب نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اس کو اچھا لگ رہا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ماننا, بس رب کو اچھا لگ رہا ہے نا, بس کام ہو گیا. وہ سلطان العابدین سلطان بھاؤ فرماتے نا, جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی, جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تو سکھ نو چولہے باؤ. میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے نا تو مجھے سکھ نہیں چاہیے, ارے مجھے تو میرے رب کی رضا چاہیے. کیسے کیسے بزرگان دین نے ہماری تربیت کی, ہمیں سمجھایا ہے. تو ہم مانگ رہے نا رب سے اور ہمیں نہیں مل رہا, مذاہب نظر نہیں آ رہا ہے, تو یہ سمجھیں بلکہ یقین کریں میرے رب کو میرا مانگنا اچھا لگا. اگر دے بھی تو اس کی بات, لیکن مایوس نہ ہو. اللہ تک نظر برحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, بلند کیے جائیں, بس مانگتے رہیں. یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے میں جاؤں, مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حج و عمرے کی اور مدینہ المنورہ کی بار 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 بادب حاضری کی سعادت نصیب کرے. امین. کاش ہم مکے میں جائیں, مدینے میں جائیں, پھر آئیں, پھر جائیں, پھر آئیں, پھر جائیں. میں جب آ رہا تھا نا مجھے کچھ وہاں ملے, وہ بولے آپ جا رہے ہیں؟ میں نے جا رہے ہیں آنے کے لیے, جا رہے ہیں آنے کے لیے. ابھی آج کل تو مجھے دکاندار ملا محلے میں, تو اس نے مجھے کہا کہ اب کب جاؤ گے دوبارہ. میں نے اس کو کہا یار آئے ہیں جانے کے لیے, آئے ہیں جانے کے لیے. بڑا محبت والا سفر ہے, بڑا برکت والا سفر ہے. اللہ نصیب کرے. آزمائشیں بھی آتی ہیں اس میں, اور وہ آزمائش وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو پریشان کر دیں. امیر سنت نے شعر میں لکھا, راہ مدینہ کا تو کانٹا بھی پھول ہے. جب ہمارے راہ کہتے ہیں راستے کو, سفر راستے کو. آپ لکھتے ہیں کہ راہ مدینہ کا تو کانٹا بھی پھول ہے, اس میں بھی ایک سرور ہے, جانا ضرور. کیسا سمجھا ہے؟ تکلیفوں کو اظہار نہ کرے, نہ جانے سے پہلے بھلے لیٹ ہو گئے مسئلہ نہیں, کل کی کوئی مسئلہ نہیں, 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے مسئلہ نہیں, وہاں پہنچے جدہ میں دیر ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں, گاڑی دیر سے ملی کوئی مسئلہ نہیں. سب درود شریف لبے کی سطح لگائیں. وہاں پہنچے ہوٹل میں دیر ہو گئی کوئی مسئلہ ہے, صبر صبر صبر. بس یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دوبارہ پھر بلا جاتا. آپ کو آپ آیا کہ آپ شہر میں آئے ہیں بھائی, کہ آپ روتے تھے, آپ دعائیں کرتے تھے, آپ شہر میں آ گئے. آپ کہ حاجی صاحب کہ عمرہ کرنے والے اپنی قسمت میں ناز کر کے تو یہاں آ گیا ہے. اب اگر اسلام میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس تکلیفوں کو پھول سمجھ, کانٹا نہ سمجھ. ایک بزرگ کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا مدینے شریف, تو آپ نے اس کانٹے کو اٹھایا اور کہا کہ ایک کانٹے کو کہاں پاؤں میں لگ گیا, تیری جگہ تو میرے دل میں ہے. اللہ, کیسا مطلب یہ ان لوگوں کا انداز ہے اس سفر کا وہاں پہنچے. اللہ قبول کرے, بس ہماری حاضری قبول کرے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, 17واں سورہ حج میں ترجمہ قرآن الایمان. اور لوگوں میں حج کی ندا عام کریں. حج کی ندا یعنی حج کی خبر کو, اس کو اعلان کریں, عام کریں. اس آیت کے تحت مفسر کرام فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف جس مقام پر اب ہے پہلے بھی یہیں تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کے مبارک دور میں طوفان آیا اس وقت کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ایک راہی بیت اللہ شریف کی تعمیر کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے, آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. حضرت اسماعیل آپ کے لگتے جگر علیہ السلام
جو آپ کے بیٹے انہوں نے آپ کے ساتھ اس میں مدد کی، معاونت کی، دونوں باپ بیٹے نے کعبہ شریف کی تعمیر کی، تعمیر مکمل کر لی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ابراہیم آپ حج کا اعلان کرو، لوگوں کو آواز دو، ندا کرو، صدا لگاؤ، حج کے لیے آئے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں آواز لگاؤں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علیک الاذان وعلی البلاغ، ابراہیم آپ کا کام اعلان کر دینا ہے، لوگوں تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر، اور ایک روایت کے مطابق جبل ابو قبیس، بڑا مبارک پہاڑ، جو پہاڑ اس پر آقا کریم علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اشارہ کیا ہے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے۔ یہ آپ جو گئے ہوں گے بالکل قریب ہے، بالکل حرم کے مسجد حرام کے بالکل ساتھ ہے۔ باب عبدالعزیز سے اگر جاتے ہیں پہلے تو سیدھے آپ کو نظر آ جائے گا۔ عمرہ کر کے جب صفا سے آئیں گے اور مروہ سے باہر نکل کے آئیں گے اپنے حرم کی طرف، باب مسجد حرام کی گیٹ کی طرف، یا باہر جانے کے لیے تو سیدھا وہ بڑا پہاڑ جس میں محل بھی بنے ہیں، یہ جبل ابو قبیس ہے۔ تو اس پر ایک روایت کے مطابق یہاں کھڑے ہوئے تھے، ایک مطابق کوہ صفا، جہاں سے صفا مروا کے جو ساتھ چیک کرتے ہیں صحیح تو اس پہ کھڑے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے تلبیہ پڑھی، سبحان اللہ، تلبیہ گئے حاجیوں کا مبارک وظیفہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھا آپ نے۔ روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تلبیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، سب سے پہلے انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، آواز لگائی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ کتب علیکم حج البیت العتیق، بے شک اللہ پاک نے تم پر اس بیت عتیق یعنی کعبہ شریف کا حج فرض کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یوں اعلان کیا، ان اللہ یدعوکم الی حج البیت الحرام، اے لوگوں بے شک اللہ پاک تمہیں حج بیت اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیصیبکم بہ الجنہ، تاکہ حج کے ثواب میں تمہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حج پہ بھی بلا رہا ہے، جنت بھی دے رہا ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے، عطا فرمائے، وَيُخْرِجَكُم مِّنَ النَّارِ، اور تمہیں حج کی برکت سے جہنم سے آزاد کرے، حج کرو جنت بھی عطا کرے اور تمہیں جہنم سے بھی عطا کرے۔ روایت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اس وقت آپ نے اعلان کیا، لیکن اللہ کریم کی قدرت و حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کی یہ آواز قیامت تک آنے والے لوگوں نے سنی۔ جو لوگ آئیں گے قیامت میں عالم ارواح ہے، سب نے سنی ہے وہاں، اور جو خوش نصیب تھے انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت پرانے بزرگ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے اپنے اقوال، اپنی کتاب مقاصد القلوب میں کیمیاء سعادت میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو، ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں جس نے اس وقت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا وہی زندگی میں حج کی سعادت پاتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ کہا تھا وہ ایک مرتبہ کرتا ہے، جس نے 2 مرتبہ کہا تھا وہ 2 مرتبہ کرتا ہے، جس نے زیادہ مرتبہ کہا لبیک کہا تھا وہ زیادہ مرتبہ حج کی سعادت سے کامیاب ہوگا۔ اور دعا کریں کہ ہماری روح نے بھی لبیک کہا ہوا ہے، سزا لگا دی ہو اور پہنچ جائیں۔ یاد رکھیے بندہ پیسوں سے یا اس سے نہیں زیادہ کسی کی سوچ سے
اور اس کو کرم لے جاتا ہے، اس کا رونا لے جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کرم کر دیتے ہیں، اس پر نگاہ رحمت کر دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے نا۔ دنیا کے لوگ کتنا روتے ہیں، کاروبار کے لوگ روتے ہیں، اچھے گھر کے لیے روتے ہیں، بس میں یہ مل جائے مجھے، وہ مل جائے، چلو وہ بھی جائز آ جاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مکے اور مدینے کے لیے جب بات کی جائے نا، اور نصیب میں ہوگا یار، بلاوا ہوگا یار، بس اچھی بات ہے، اچھا، لیکن ایک کوشش کر کی آپ نے، کیا آپ نے اس کے لیے دعائیں مانگی، کیا آپ نے گیت گائے؟ ایسا ہوا کہ ترائی میں جا کر سب سو رہے ہوں، وضو کر کے 2 رکعت میں مصلی بیٹھا ہے، 2 رکعت پڑھتی، آج تو میں اپنے رب سے مدینے اور بچے کی حاضری مانگوں گا، آج اپنے رب سے میں یہی سوال کروں گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ایسا کیا ہو یار؟ ہم اپنی سستیوں کی طرف بھی دیکھیں۔ ہمیں جانا ہے جناب لاہور، تامان ناران گھومنے کے لیے، کتنی کوشش کرتے ہیں تھوڑی دل میں خواہش ہوتی ہے تامان ناران دیکھیں، یار تھوڑا ادھر جائیں، تو صحیح ہے، تم تامان ناران کی طلب کرو، وہ دیوانہ مکے مدینے کی طلب کرے گا، تمہیں وہ نصیب ہو جائے گا، انہیں مکہ مدینہ نصیب ہو جائے گا، طلب دونوں کی ہے، تو طلب بڑھائیے، انشاءاللہ برکت ملے گی۔ اے عاشقان رسول، ہر سائے کے استطاعت مسلمان پر حد فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان سورہ آل عمران۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ پتہ چلا کہ جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ استطاعت، طاقت رکھتا ہو، سب سے پہلی چیز اس کے لیے پیسے آپ کے پاس، کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے قانونی یا شرعی، پھر آپ حج فرض ہے، بالکل حج فرض ہے۔ سستی کرے گا اس کے لیے نہیں کہ میں اچھا گھر خریدوں، پہلے 50 لاکھ کا، سارے بچوں کی شادی کر دوں، پھر میرے ہاتھ ہل لو، میرے پاؤں ہل لو، پھر بچے مجھے ہاتھ ڈال کے ایئرپورٹ سے بھیج دیں، نہیں۔ حج مشقت، حج کا نام مشقت ہے، حج مشقت ہے، تو اس لیے حج فرض ہو گیا، کرنا پڑے گا۔ یہ میں 12 آج کل عرض کر چکا ہوں۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استطاعت کی تفسیر ذات اور راحلہ سے کی۔ راحلہ کا مطلب سواری، ذات کا مطلب سفر کا خرچہ، زادے راہ، اس کا مطلب یہ، راہ کا مطلب سواری، زادہ کا مطلب سفر کا خرچہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ پہنچے، مکہ مکرمہ، قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، اور جتنے دن لگے ان دنوں کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستے بھر امن ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کا حج فرض ہوگا؟ جو تاریخ پتہ ہے کتنے لوگوں کو پیسہ ہے، ایمان خرید لی، پیسہ ہے گاڑی خرید لی، پیسہ ہے بانے کا گھر خرید لیا، پیسہ ہے جناب کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، اپنے پاس تو ہے ہی نہیں۔ پیسہ آ کر آپ خرچ کرتے ہیں نا جناب، اس میں حج کے موسم بھی آئے، حاجی چلے بھی گئے آپ کے سامنے، ایک سادہ سا بندہ چلا گیا، غریب آدمی 20 ڈال کے حج پہ چلا گیا، آپ نے گھر خرید لیا، آپ نے دکان خرید لی، آپ نے جناب کوئی وائرٹ کا فلیٹ کر لیا، آپ نے کسی دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، اچھی گاڑی آپ نے لی، تو پیسہ آپ کے پاس، اب ہم نے تو چیک نہیں کیا آپ کا بینک بیلنس، آپ کو ہمیں تو نظر ہی آ رہا ہے کہ ایک بارے کا فلیٹ لے لیا، ایک جناب آپ نے پارٹنرشپ کر لی، آپ نے ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ کر لیا، آپ نے جناب ایک اچھی جگہ پلاٹ بک کرا لیا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے آپ ہی کے سامنے ایک چند سالوں میں ایک غریب آدمی 20 ڈال کے ہوٹل میں چلا گیا، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، یہ ہے ہمارے پاس، ابھی کوئی اچھی گاڑی آ جائے ہمارے کی فٹافٹ لے لیں گے، ہوتا نہیں کیا؟ ایک آپ کی نفسیات بتا رہا ہوں جو نہیں کرتے ان پہ، یا تو بتا رہے کہ اتنا پیسہ جس کے حق پہ چلا جائے،
آنے جانے کا وہاں قیام کا خرچہ پیچھے جو گیا 20 دن 30 دن 4 دن بچوں کا خرچہ دے دیا. الحمدللہ لوگوں نے یہاں دیکھو جمع کرائی. میرے سامنے ایسے لوگ کہ جن کو ہم سمجھے ان کے پاس کہاں پیسہ ہے وہ اپنے پیسے سے چلے گئے. جب 4 لاکھ پہنچے تھا 2.5 لاکھ پہنچتا ہے نا اب 11.5 ہو گئے. ارے 25-30 لاکھ ہو گئے. حج کرنے والے تو جائیں گے. رب نے دیا ہے آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے. آپ کروڑوں کی مالیت کے مالک ہیں تو کہاں سے آیا؟ رب نے آپ کو دیا ہے. تو پھر حج کرنے میں کیوں کوتاہی کریں؟ فرض ہے نا. زندگی میں ایک ہی حج فرض اس کو کریں. اب تو خیر کام سارے جمع ہو گئے ماشاءاللہ. خوش نصیبوں کے سب کچھ آ گیا. قریب انشاءاللہ تعالیٰ وہ احرام باندھ کے سوئے حرم جائیں گے انشاءاللہ روتے ہوئے اور لبیک کی صدا لگاتے جائیں گے. ابھی بھی کوئی کسی کا ذہن ہے جانے کا چلو سرکاری پیکیج کلوز ہوا ہے لیکن پرائیویٹ ہے آواز لگا لیں مارکیٹ میں ذرا جائیں دیکھیں. 1-2 لاکھ روپے زیادہ لگے گا تو کیا ہوگا؟ ایک گاڑی تو آپ کو 30 لاکھ کی خریدنی تھی وہ وارے کی مل آپ کو 40 لاکھ کی تو آپ تھوڑی سوچیں گے 10 لاکھ لوگوں یار یہ لے لے تو یار. تو جب وہاں 10 لاکھ دے سکتے تو یہاں اگر کوئی 1-2 لاکھ میں مہنگا پیکیج کر دے کے حج کرے اللہ کا شکر ادا کرے. تو آدھا بنے فرمایا حج کرو تو میں جنت دوں گا حج کرو جہنم سے بچاؤں گا. کتنا بڑا آپ کو تحفہ مل رہا ہے. آپ نے اچھی گاڑی 60 لاکھ کی گاڑی لے لیا مر گئے اس پہ کیا انعام ملا؟ پیچھے کچھ انعام ملا؟ اولاد سنبھال کے دی. آپ نے حج کر لیا اور میں جنت دوں گا تمہیں جہنم سے آزاد کرو. کتنا بڑا انعام مل. اللہ بخشش کی بشارتیں علیحدہ ہیں. تو ہمت کریں. اب کسی کے پاس نہیں کیا کرے وہ حج فرض ہو چکا. حج فرض ہو گیا ہے زندگی میں فرض رہے گا ختم ہونے والا نہیں. آئیے علماء فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج پر کیا گیا نہیں ٹال مٹول کرتا رہا مؤخر کرتا رہا ٹالتا رہا اس سال نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا اس سے اگلے سال چلا جاؤں گا ابھی بڑی زندگی بڑی ہے پھر چلا جاؤں گا یوں کرتا رہا پھر اس پر غربت آ گئی اب بھی اس پر حج فرض ہوا. فرض ہونے کے بعد ان کنگال ہو گیا. ایسی صورت میں لازم ہے کہ قرض لے اور حج پر جائے. اللہ پاک اس کے قرض کا انتظام فرما. اب یہاں 1.5 سال ہوتے ہیں آپ کے لیے قرض لینا چاہیے نہ کر رہے کیوں نہیں کیا آپ نے حج. وہ مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نماز ایک نہیں پڑھتے اور وہ معاشرے کو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. ابھی بچی تمہاری جوان ابھی حج نہیں کرو ابھی تم کرائے میں رہے ابھی حج نہیں کرو. یہاں کہیں کرائے کا ذکر نہیں کرا یہاں کہیں بچی جانے کا ذکر. فرمایا جو صاحب استطاعت ہو گیا حج کا خرچہ ہے اس کے پاس حج پہ جا سکتا ہے وہاں کا خرچہ آنے کا تک بچوں کا خرچہ ہے. اب وہ چاہے کرایہ پہ رہ رہا ہے چاہے وہ مطلب بچی کی شادی کے لیے پیسے نہیں اس پہ حج نہیں کرے گا. سرکار نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور کوئی مانے شرع نہ ہو کوئی ایسی رکاوٹ جو شریعت میں مانی جائے وہ حج نہ کرے. فرمائے یہودی مرے چاہے نصرانی. اب لڑائی صاحب ٹٹولے اپنے آپ کبھی بھی ہٹائیں نہیں لگے آپ کو انشاءاللہ مل جائے. نیت کریں بالکل سستی نہ کریں. ارے ان کو دیکھیں بیچارے یار جو روتے رہتے ہیں جانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور بیچارے وہ مطلب بس کہ میں چلا جاؤں فضیلت دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے تو وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے. ایسا گناہوں کے ساتھ. بتائیے آپ نے 1 کروڑ کا ایک پلاٹ لے لیا تو یہ بشارت آپ کو نہیں ملے گی لیکن آپ نے حج کر لیا. سرکار فرما رہے ہیں وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوا جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. سبحان اللہ. امام جوزی کا واقعہ آپ نے کہا نا یاد دلانا امام جوزی کا. ہاں بتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث شریف کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک اور دوسرے کے درمیان کے گناہ کا کفارہ ہے الحج المبرور
وَلَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور مقبول حج کی جزا صرف جنت ہے۔ ایک حدیث شریف میں بتا، اے حاجیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کے لیے حج کریں اور خوش ہو جاؤ، مالک جنت، قاسم نعمت۔ آقا کریم فرما رہے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کی روایت، سرکار نے فرمایا کہ حاجی جس نے حج کر لیا اللہ اس سے خوش ہو گیا، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسے نکل جائے گا دیکھیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو قربان جائیے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں حاجی صاحبان، اللہ آنے کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچائے، جانے پر بھی، وہاں پر بھی، اور آنے کے بعد بھی ہم اچھے رہیں تو انشاءاللہ یہ بشارتیں۔ آئیے وہ امام ابن جوزی کا واقعہ اور سے سنیں کہ حج کے اسباب، مکہ مدینہ اسباب کس طرح ہوتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق رسول تھا، مدینہ مکے کا دیوانہ تھا، اسے حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا، بہت رو کے دعائیں کرتا تھا، مسلسل 3 سال اس نے رو کے دعائیں کرتے ہوئے 3 سال گزر گئے اور عرض کرتا رہا، لیکن دل کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ 4تھے سال جب پھر حج کا موسم آیا، دل میں پھر حرمین شریفین کا جانے کا شوق اٹھا۔ حاجی جا رہے ہیں، نام مان کے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، بندرگاہ پہنچ رہے ہیں، کاش میں جاتا، کاش میں پہنچتا۔ وہ موسم آ گیا، کعبہ شریف کی زیارت کا شوق پروان چڑھا۔ اس نے تڑپ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر گڑا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب کی بار اس پر ایسا کرم ہوا، رو کے دعائیں کر کے جب سویا نا تو آقا کریم علیہ السلام سے بار میں تشریف۔ شوق حج نے، شوق حاضری حرمین نے کیسا کرم کیا، مدینے والے آقا بار میں تشریف۔ اس سے فرمایا سبحان اللہ، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ کیا فرمایا؟ تم اس سال اس حج کے لیے چلے جانا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مقدس سے حج کی اجازت کی خوشخبری سنتے ہی اس عاشق رسول کی آنکھ کھل گئی۔ باغ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی میٹھی میٹھی پیاری آوازیں اس کے کان میں گونج رہی تھی کہ تم حج پہ چلے جانا، تم حج پہ چلے۔ اس نے سوچا میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں، اسباب ہی نہیں، سامان کیسے لاؤں، یہ کیسے کروں، ایک ہوتا نا ظاہری معاملہ۔ تو یہ خیر آنے کی دیر تھی کہ پھر روتا رہا۔ رات کو جب روتے رہے تو سوئے تو پھر پاک میں سرکار آئے، دوسری بار سرکار تشریف لائے۔ وہ دیوانہ خوش ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اس سال حج پہ چلے جا۔ عاشق رسول اپنی بے سوری سامانی کا ذکر نہ کر سکا کہ یار کاش میں سرکار کو پھر عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ظاہری اسباب نہیں، میں کیا کروں۔ تو پھر وہ تیسری رات بھی سوچ کے سو گیا، انتظام ہوتا میں جاؤں گا، میرے آقا نے فرمایا مجھے جانا ہے اور انتظام ہونا ہے۔ آقا کریم پھر پاک میں تشریف لائے کہ تم حج پہ چلے جانا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو پھر یہ سوچنے لگا، میں سرکار کو بولنا ہی بھول گیا۔ یاد رکھیے آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ابھی جب 4تھی رات سویا نا بس سو گیا، انتظام کی ارادے سے سو گیا۔ پھر 4تھی رات پاک میں سرکار تشریف لائے، سرکار دو عالم وسلم پاک میں تشریف لائے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں ہے، راستے کے سامان کے خراجات بھی نہیں ہے، اب کس سے مانگ رہا؟ اپنے آقا کو عرض کر رہا ہے نا، کسی سیٹ کے بعد کسی کے پاس تو نہیں گیا نا، کسی بڑے اس کے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے لیکن نہیں گیا۔ بس جس آقا نے بلایا ہے وہی مجھے جاننے، وہی مجھے سننے۔ اور دیکھیے آقا کا علم غیب، آقا کی نظر کرم دیکھیں کیا ہوئی۔ جب 4تھی بار سرکار پاک میں تشریف لائے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو زیادہ راہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟
इजाजत तो मैं अपने भाषा में बोलो, इजाजत तो तुम्हें मिल गई है ना, बुला लिया गया। अपने घर के फलाने कोने में देखो, तुम्हारे दादा का एक सिरा, जंगी लिबास होता है पहनने का, वो सिरा दफन है, उसको निकालो, उसको बेच के आए। वो सुबह आंख खुली, उसने अपने घर के कोने में जगह को खोदी तो वो सिरा उसमें से, उसको आपने बेचा और हज पर वो चला गया। और जाते आबे को चूमा, वो दरो दीवार को चूमा, रसूल को चूमा। देखो ये होता है इंतजाम। जब बुलाए आका ने इंतजाम हो गए, हम भी तमन्ना करते हैं आका बुला, और याद रखिए वो बुलाएंगे तो जाए, लेकिन ये रोता था ना, दुआएं करता था ना, सिर्फ एक को बुला मांगो तो चले जाएंगे, तड़प थी तो अल्लाह ने बुला लिया। हम करें इंशाल्लाह हाजिर हो जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा माशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं, हाजिरों को हारपुर करते हैं, उनको तोहफे वाला डालते हैं और तोहफे वाला देते हैं, हारपुर डालते हैं और अपनी एक लालच की दुआओं को लेके देते हैं, दुआओं को रुका देते हैं आपकी सबकी तरफ से। इंशाल्लाह ये जुमा छोड़ के अगला जुमा हमारे जितने हाजी जा रहे हैं, मेरी नज़र में कुछ यहाँ बैठे में, तो इन सबको दावत है, अगर इनकी पढ़ाई कुछ पहले हो अगले जुम्मे से पहले तो मुझे इतला कर देना, हम हो सकता अगले जुम्मे रख लें, वरना नियत उससे अगले जुम्मे की है। और 12-20 पर इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू का कलाम पढ़े जाएंगे, दुआया कलाम होंगे, इस्तिग़ासे होंगे, और फिर नमाज होगी, उसके बाद हारपुर डालेंगे, तो तोहफे देंगे, इनसे मुलाकात करेंगे और फिर ये हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे लिए दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम